أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ آج کے درس رمضان کا موضوع اسلامی اخوت ہے کہ مسلمانوں کا باہمی بھائی چارہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا تقاضے ہیں، پھر اگر کمزوری ہو تو کس طرح ہم ایسی باتوں کو دور کر سکتے ہیں جس سے اس اسلامی اخوت اور بھائی چارہ جو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے اس میں وہ رکھنا نہ پڑے اور ہم ان کمزوریوں کو دور کر کے اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق پائیں۔ سورۃ آل عمران کی یہ دو آیات 103 اور 104 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں سورت جو 104 آیت ہے اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے پھر بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا تعالیٰ کی عظیم الشان رسی ہے جو انسان اور خدا کے درمیان تعلق کو استوار کرنے کی ہے، آپ کی بدولت وہ تمام دشمنیاں، وہ تمام باہمی بغض اور کینے اور حسد اور لڑائیاں اور جنگیں اور نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، اور بھائی بھائی بن گئے، الفت، باہمی الفت پیدا ہو گئی، اور اسلامی بھائی چارہ کا ایک دورہ آیا۔ وسلم سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے عرب قبائل ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتے، اور بعض اوقات وہ 10 20 20 30 50 سال تک وہ لڑائیاں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں، اور سینکڑوں جانیں جو ہیں وہ تلف ہوتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے، عورتیں بیوائیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ انقلاب برپا کیا کہ وہ بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو ایسے تشبیہ دیا گویا کہ آگ کے کنارے کے اوپر تم تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے تمہیں بچا لیا، اور واقعی ہی وہ لوگ جو اتنے دشمن تھے ان کی نسلوں میں سے جس نے بھی اسلام کو قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، آپ کی صحبت میں رہا، تو وہ پھر آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے پہلے اپنے لیے دوسروں کی جانیں لیتے تھے، پھر بعد میں وہ اخوت پیدا ہوئی کہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے ہو گئے، اپنے مال کو بھی بے دریغ خرچ کیا، اپنے گھروں کو بھی پیش کر دیا۔ مدینہ میں دیکھ لیں، مکہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ الفت پیدا کر دی، مدینہ گئے تو پھر مواخات کا ایک عظیم الشان دور شروع ہوا۔ تو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تفرقہ بازی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس میں منع کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تمام تعلیمات، وہ تمام آپ کا اسوہ، آپ کے صحابہ کا اسوہ، اس کو بھلا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، پہلی آیت میں 103 نمبر آیت میں ہم نے یعنی کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق
زندہ رہنا اور وہ باتیں کرنا جس سے وہ راضی ہو جائے، وہ نہ کرنا جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ ہے اصل میں تقویٰ۔ جب مسلمانوں نے دوسرے کا خیال اور ایثار کو چھوڑ دیا، دوسرے کا خیال کرنا اور ایثار کو چھوڑ دیا، تو پھر اپنی اپنی پڑ گئی۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان یعنی المسلم حقیقی مسلمان وہ مسلمان جو قرآن اور خدا اور رسول کی نظر میں مسلمان ہے، وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں، وہ اصل میں مسلم ہے۔ گویا کہ جو فساد کرتا ہے زبان سے اور ہاتھ سے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کا امن برباد کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا والمہاجر من ہاجر من نہی اللہ عنہ، عام طور پر مہاجر کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلے گیا، چاہے خدا کی خاطر ہو، لیکن آپ نے مہاجر کی ایک اور عظیم شان تعریف کی، فرمایا اصل مہاجر وہ ہے من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ جب یہ کہہ دیا لا تقرب هذه الشجرہ، تھا پھر اس کے قریب کبھی نہیں جانا۔ تو یہ کیونکہ ایک ہی حدیث کے دو حصے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اصل میں جو مہاجر کی مثال دی ہے، اور مواخات بھی ہجرت کے بعد جو تھی وہ قائم کی تھی آپ نے، تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باتیں نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو پھر مہاجر بھی اصلی بن جاؤ گے اور مسلمان بھی اصلی مسلمان بن جاؤ، کیونکہ معاشرے کی امن اور آشتی کے لیے وہ باتیں ضروری ہیں۔ اسی لیے تو آن وسلم نے فرمایا تھا المسلم و اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ حقیقی مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا ضرور بھائی ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسلم کے لفظ استعمال کر کے یہ نصیحت کی اپنے ساتھیوں کو، اور کبھی مومن کہہ کے، کیونکہ دو ہی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، اور یہ ان کی نسبتاً استعمال ہوتی ہیں۔ کبھی مسلم کا درجہ مومن سے بڑا ہوتا ہے، کبھی مومن کا درجہ مسلم سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن دونوں الفاظ استعمال کیے۔ اور عجیب بات ہے کہ مسلم کا جو مادہ ہے سین لام میم، اس کا مطلب ہے سلامتی، اور مومن کا جو مادہ ہے الف میم نون، اس کا مطلب ہے امن۔ گویا کہ مسلم وہ ہے جو خود بھی سلامتی میں ہے اور دوسرے بھی اس سے سلامتی میں ہے، اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام۔ اور مومن وہ ہے جو خود بھی امن میں رہتا ہے اور دوسروں کو بھی لیے بھی امن کا سامان پیدا کرتا ہے، امن کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے مومن کے حوالہ سے یہ فرمایا المومن، حقیقی مومن وہ ہے من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے اموال اور ان کے خون جو ہیں وہ امن میں ہیں، محفوظ ہیں۔ پھر آپ نے قرآن کریم، آپ نے یہ جو بات کی ہے قرآن کریم میں اس کی جڑ ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو قوم ہے، جو ایک جماعت ہے، وہ تو ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، اور ایک جسم کی طرح ہے کہ ہر عضو دوسرے عضو سے جڑا ہوا ہے، قریبی تعلق ہے یا دور کا تعلق ہے۔ اور فرمایا جب ایک حصے کو یا عضو کو تکلیف، کوئی بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اخوت جس کو کبھی مسلم کے نام سے، کبھی مومن کے نام سے آن وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو ترغیب اور تحریض دی اور نصیحت کی کہ اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن جو ہیں وہ تو بھائی ہیں، تو جب اکٹھے رہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ برتن اکٹھے ہوں تو ایک دوسرے سے رگڑا کھاتے ہیں، بعض کا آواز آتی ہے، ٹکراتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ ہر کوئی ایک ہی طرح کا نہیں ہے، کوئی کم ایمان والا ہے، کم اثار والا ہے، کوئی زیادہ ایمان والا ہے، زیادہ اثار والا ہے۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب کہیں گڑبڑ ہو جائے، تعلقات کشیدہ ہو جائیں، رنجشیں ہو جائیں، تو بجائے یہ کہ کوئی ایک طرف ہو جائے، دوسرے طرف ہو جائیں اور معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جائے، وہ تفرقہ کی آگ بڑھ جائے، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب تم دیکھو
کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو فوراً سلوح کرانے کی کوشش کرو، تاکہ پھر دوبارہ سے امن اور آشتی کا ماحول پیدا ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ، لَعَلَّكُمْ، اور تقوی اختیار کرو۔ اب کیوں کہا تقوی اختیار کرو؟ کیوں جب سلوح کروائی جائے تو سلوح کرانے والے جو ہیں اگر وہ تقوی کو مد نظر رکھیں گے، تقوی کے راستے پہ چلیں گے، تو پھر ایمانداری سے اور انصاف سے سلوح کرائیں گے، اور پھر عدل نہیں بلکہ احسان کرتے ہوئے سلوح کرائیں گے، تاکہ ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے۔ پھر قرآن کریم نے امن اور آشتی پیدا کرنے کے لیے کچھ گر بتائے ہیں، ان میں سے ایک گر کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کا ماحول ہے کہ مسلمانوں کو صبر کی بھی تلقین دی گئی ہے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں۔ عام طور پہ مسلمان جو اچھا معاشرہ ہے، ہمارا احمدی معاشرہ ہے، اللہ کے فضل سے نمازوں کا معیار بھی بلند ہے، خدا کے راستے میں بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے خرچہ بھی کیا جاتا ہے، لوگ بڑے کھلے دل سے کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتَ، ان کی ایک خصلت کیا ہے، خوبی، کہ وہ برائی کو نیکی کر کے دور کرتے ہیں۔ برائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گر بتایا ہے۔ برائی سے ہی معاشرے میں امن اور آشتی اور سلوح کی جو فضا ہے وہ بگڑ جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی زیادتی ہو، ظلم ہو، گناہ ہو، برائی ہو، تو اس کو برائی کو ویسے دور نہ کرو بلکہ اس کی جگہ پہ نیکی لے کے آؤ۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ وہ لوگ جو پہلے انبیاء پہ بھی ایمان لاتے تھے، اسلام کو بھی قبول کر لیا، علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، ان کا فرمایا کہ ان کو تو دوہرا اجر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باقی کام بھی کریں گے، اور ان کے لیے بھی آیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتَ، کہ نیکیوں کے ساتھ وہ برائی کو دور کرتے ہیں۔ اب سیئہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیئہ کا مطلب تکلیف بھی ہے، سوء تکلیف کو کہتے ہیں، سوء العذاب تکلیف دہ عذاب کو کہتے ہیں، اور حسنہ جو نیکی کہا ہے وہ عمل صالح بھی استعمال ہوئے، لیکن یہاں حسنہ استعمال کیا ہے سین نون، یعنی حسن، خوبصورتی۔ گویا کہ برائی جو ہے وہ بدصورتی کی علامت ہے اور نیکی جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو جہاں بھی برائی ہوگی وہاں بدصورتی پیدا ہوگی، تکلیف پیدا ہوگی۔ فرمایا اگر اس کو دور کرنا ہے تو اس کی جگہ پہ نیکی کرو اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو نیکی کو ادا کرو، تو پھر تم دیکھو گے کہ برائی ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ اچھائی پیدا ہو جائے گی۔ تو کہیں اگر رنجش ہے، ظلم ہے تو عفو کرو، غضب کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہوئے تو حلم دکھاؤ، اگر کبر کی وجہ سے کوئی مسئلے معاشرے میں مسائل پیدا ہوئے تو عزت اختیار کرو۔ یہ اس کی انٹیڈوٹ ہے، اس کا تریاق ہے۔ یہ جتنے بھی زہر ہیں جو برائی کے زہر ہیں، جتنے بھی زہر ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، جو بھائیوں میں اخوت میں رخنہ ڈالتے ہیں اور دشمنیاں جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، شیطان اپنا کام کر دیتا ہے اور لوگوں میں تنازع پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شیطانی باتیں ہیں، شیطانی عمل ہیں، شیطانی سوچ ہے جو اچھے بھلے پرامن معاشرے میں اور مواخات والے معاشرے میں، اخوت والے معاشرے میں رخنہ ڈالتا ہے، اور لوگ جو ہیں بھائیوں کی بجائے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہاں تریاق والی باتیں کرو، مثبت اخلاق دکھاؤ، مثبت سوچ جو ہے وہ اپناؤ، تو پھر دیکھو کہ یہ کس طرح قائم رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی نصیحت کی کہ اور بڑی باریک بینی سے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی، چھوٹی چھوٹی تکلیف میں انسان جو ہے ساتھ دے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شامل ہو، جس سے خوشیاں بڑھیں اور تکلیفیں کم ہوں، محبت جو ہے اور اخوت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابی کہتے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ عیادت المریض ہے، جب کوئی مسلمان کوئی معاشرے میں رہنے والا بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، و اتباع الجنازہ ہے، اگر خدائی تقدیر سے اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ و تشمیل آتش ہے، یہاں تک فرمایا جو چھینک مارتا ہے تو اس کے جواب میں، چھینک مارنے والا جب کچھ کہتا ہے تو تم نے بھی اس کے جواب میں کچھ کہنا ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ، وہ کہتا ہے یرحمکم اللہ۔ گویا کہ اس کی اس چھوٹی سی بات کے اوپر بھی آپ نے اپنا رد عمل دکھانا ہے اور مثبت رد عمل دکھانا ہے۔ و ابرار المقسم،
اور فرمایا قسم کھانے والے کو قسم، اگر کسی نے قسم کھائی ہے کوئی کام کرنے کی نیکی کا اور وہ نہیں کر سکتا تو اس کی مدد کرو، اس کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کرو، تعاون کرو اس سے۔ کتنی عظیم الشان تعلیم ہے کہ چھوٹی سی بات کا بھی خیال رکھو اپنے بھائی کا جو آپ کا ساتھی ہے، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں رہتا ہے۔ پھر فرمایا وَنَذْرِ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی، نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرو، جس پہ ظلم ہوا ہے اس کی مدد کرو۔ آن وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہوتی ہے لیکن ظالم کی کیسے کریں؟ فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے والے ہاتھ اس کا جو ہے اس کو روک دو، تو تمہارے بھائی جو ظالم ہے وہ ظلم کرنا بند کر دے گا تو اس کی مدد ہے، مظلوم بھی بچ جائے گا اور ظالم مزید ظلم کرنے سے بھی رک جائے گا، تو یہ اس کی مدد ہے۔ کیسی خوبصورت، اس کو کہتے ہیں یادرؤون بالحسنۃ السیئات، کہ برائی کو خوبی اور نیکی کے ساتھ دور کرنا۔ وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، جب تمہیں کوئی دعوت کرتا ہے، بلاتا ہے، تو اس کی بلاؤ پہ، اس کی دعوت پہ لبیک کہو اور جاؤ، اس کو قبول کرو۔ بات کا لوگ سمجھتے ہیں کسی کو تکبر دکھانے کے لیے اور پھر انکار کر دیتے ہیں، بڑی خوبی ہے جی اس نے بلایا تھا ہم نہیں گئے، ہم کیوں جائیں، اس نے یہ کیا تھا میرے ساتھ۔ لیکن آن وسلم نے ایک مسلمان کا فرض اور دوسرے مسلمان کے بھائی کا حق کہا ہے کہ جب آپ کو بلاتا ہے تو تم ضرور جاؤ، کیونکہ اس سے پھر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، رنجشیں دور ہوتی ہیں، پیار محبت بڑھتا ہے۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ، جب بھی کسی سے ملو سلام کرو۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا، کہتے ہیں ایک دفعہ آپ نے ایک ساتھی کو لے گیا، کہتے ہیں چلو بازار چلیں، اس نے سمجھا شاید اس نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، بازار میں چل گئے، واپس آ گئے، اس نے کہا آپ نے لیا تو کچھ بھی نہیں، کہتے ہیں میں تو اس لیے باہر نکلا تھا، بازار میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہم سلام کرتے ہیں، وہ ہمیں سلام کا جواب دیتا ہے، تو کتنا ثواب ہوگا اس کو بھی اور ہمیں بھی۔ بلکہ کہتے ہیں اگر دو صحابی جا رہے ہوتے تھے، درمیان میں سے کوئی چٹان یا کوئی پتھر آ جاتا تھا جس سے وہ الگ الگ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ واپس ملتے تھے، ایک دوسرے کو پھر السلام علیکم کہتے تھے۔ تو افشاء سلام سے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، عظیم الشان صحابی تھے، جب انہوں نے بیان کی کہ آن سلم جب مدینہ میں آئے نئے تو انہوں نے جو نصیحت کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ سلام کو رواج دو، اور جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو بعد میں سلام کرے وہ ذرا بڑھا کے سلام کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے، اور نیکیاں ملتی ہیں فرمایا۔ تو یہ اس سے کتنی برکتیں ہیں ایسی تعلیم میں کہ جس سے مسلمان ایک دوسرے کو سمجھیں کہ یہ میرا فرض ہے اور دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ میں ایسا کروں۔ کیسا جنت نظیر معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اپنے صحابہ سے عمل کروایا، تو وہ جنت نظیر معاشرہ پیدا ہوا کہ کائنات میں کبھی اس سے پہلے ایسا معاشرہ کسی نے نہیں دیکھا، اور رہتی دنیا کے لیے وہ ایک مثالی معاشرہ ہے۔ اگر انہی کے رنگ ڈھنگ اختیار کر کے ہم چلیں گے تو پھر ہم دوبارہ وہ حسین معاشرہ جو ہے قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ گمگشتہ راہ جو ہے اس کو دوبارہ پائیں، ہمیں دکھائیں، ہم ان پہ عمل کر کے پھر صحابہ سے ملا جو مجھ کے پائے کے اصول کے اوپر کی تعلیم کے مطابق ہم بھی وہی معاشرہ دنیا میں دکھائیں تاکہ دنیا اسلام کی طرف کھینچی چلی آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وہ ایسی برائیاں گنوائیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اخوتیں جو ہیں ان کو زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر انسان میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا بند ہو جاتا ہے، پھر انڈیویجولزم ہو جاتا ہے، انفرادیت آ جاتی ہے، اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ بڑھ کے بھاؤ بھی نہ لگاؤ چیزیں خریدنے کی، جب بولی لگی ہوتی ہے کہ میں خریدوں گا اس کو میں نہیں خریدنے دوں گا، فرمایا ایسا نہ کرو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے پیچھے باتیں نہ کرو، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اگر کسی نے کوئی چیز خرید لی ہے تو دوسرا جا کے اس کی خرید میں رکھنا ڈالنے کے لیے اور زیادہ قیمت دکھا کے بتا کے اس کا سودا نہ خریدے، خراب نہ کرے، فرمایا یہ منع کیا آپ نے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، خدا کے بندے بنتے ہوئے بھائی بھائی ہو جاؤ۔
المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں جانتا، ولا یخذلہ، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ وہ اگر مصیبت میں ہو تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہے سواد آئے گا انہوں، یہ بہت ہی گندی بات ہے۔ جبکہ مصیبت میں ہو تو اس کی مصیبت دور کرنی چاہیے۔ ہم نے درسوں میں پڑھا ہے کہ آن وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ مقروض تھے اور قرضہ کرنے والا بار بار تقاضا کرتا سکتی تھے، آپ نے اس کی مدد کی، اس کے باغ میں چلے گئے، دعا بھی کی، سفارش بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی دعا قبول ہوئی اور اس نے قرضہ ادا کر دیا اور بچ بھی گیا۔ تو اس لیے جب مصیبت میں کوئی بھائی ہو تو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، دوسروں کو چاہیے کہ وہاں آئیں اور اس کی مدد کریں۔ یہ نہیں کہ دوسروں سے لڑائی اور ڈانگ سوٹا چلائیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے مظلوم بھائی کی مدد کریں تاکہ وہ جو ہے اپنی مشکل سے اور مصیبت سے نکلے۔ فرمایا یہ باتیں کب پیدا ہوں گی؟ فرمایا التقویٰ ہا ہونا، سینے کی طرف دیکھو، اپنے دلوں کی طرف دیکھو، اس میں اگر تقویٰ ہوگا تو ایسی باتیں تم نہیں کرو گے۔ اس لیے وہ آیات جو میں نے پڑھی تھیں سورۃ آل عمران کی 104 103، اس سے پہلے جس کا ترجمہ میں نے نہیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ سے بات شروع کی ہے، کیونکہ تقویٰ ہوگا تو یہ ساری باتیں آ جائیں گی اور یہ بری باتیں جن سے اصل میں منع کیا وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو یہ ساری بری باتیں آ جائیں گی اور اچھی باتیں جو ہیں چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے برائی کی جگہ پہ نیکی لے کے آؤ۔ پھر فرمایا دلوں میں ٹھیک ہے، لیکن وہ دل جس میں ہمیشہ تقویٰ جو ہے وہ جمع ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، فرمایا وہ میرا دل ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ کس کا دل تقویٰ سے بھرا ہوا ہے اور دل کیسے تقویٰ سے بھرا ہونا چاہیے تو پھر میرے دل کی طرف سے۔ آپ نے 3 دفعہ اشارہ کیا، فرمایا کسی کے شریر ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ دوسرے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، یہی کافی ہے کہ وہ شریر آدمی ہے۔ اس لیے ہمیں اس شر سے بچنا چاہیے۔ گویا کہ جب ہم کسی کو حقیر جانتے ہیں کسی بھی وجہ سے بھی، دین کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے یا کسی بھی پہلو کی وجہ سے، وہ گویا کہ ہم شر میں مبتلا ہیں، اس وقت ہمیں شریر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون اور اس کی مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے مال میں کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچائے یا اس کا خون کرے یا اس کی عزت کے اوپر حملہ کرے کسی طریقے سے۔ تو اگر یہ باتیں ہوں گی تو پھر امن جو ہے وہ قائم ہوگا اور معاشرہ جو ہے واقعی اسلامی معاشرہ، اسلامی اخوت کا شاہکار ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چھوٹی چھوٹی باتیں فرمائیں، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں، جو بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں معاشرے میں امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے اور اسلامی اخوت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کو یعنی کہ پیدا کرنے کے لیے۔ فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا جو ہے مرتبہ اور شان جو ہے وہ پہچانتا نہیں ہے۔ عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، مرتبہ میں بڑا ہو، اس کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ اس سے بھی بعض اوقات غریب لوگ نفرت کرتے ہیں امیروں سے، چھوٹے بڑوں سے نفرت کرتے ہیں، جو کم علم ہے وہ بڑے زیادہ علم والے سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بھی اصل میں منع فرمائے، چھوٹوں سے رحم کرو اور بڑوں کی عزت اور احترام کرو، پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اصل میں فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو باہمی رحم کرتے ہیں، پیار محبت کا سلوک کرتے ہیں، رحمان خدا ان سے رحم کرتا ہے، رحم کا سلوک کرتا ہے۔ فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین کے اوپر رحم کرو، جو آسمان والا آقا ہے وہ تم پہ اوپر رحم کرے گا۔ کرو یہ ایک شعر ہے کہ اہل زمین کے اوپر تم ایسا کرو تو خدا عرش برین سے تم کے اوپر رحم کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بتائی ہے، اور جس سے باہمی اخوت اور پیار محبت جو ہے وہ بڑھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی حق ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ مجھے ملے اور دوسرے کو وہ نہیں ملنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات
ایک اور نصیحت کی جو بہت ہی پرحکمت ہے۔ آپ نے فرمایا لا تمہارے اخا کا، تم اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے کی طرح نہ ڈالو۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے کوئی رد عمل دکھاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر یا غصے میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑائی بڑھتی ہے اور پھر پیار محبت ختم ہوتا ہے اور پھر دشمنی اور تعلقات میں ایک سرد مہری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تمہارے اخا کا، تو اپنے بھائی کے سامنے کسی جھگڑے کی طرح مت ڈالو، اس کو ایسی بات نہ کرو جس سے جھگڑا شروع ہو جائے۔ ولا تمازح ہو، اور ایسا مذاق نہ کرو جس میں حقارت پائی جائے۔ بعض لوگ دوسروں کو مذاق کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پیار محبت بڑھتا ہے، لیکن کسی کو حقیر ثابت کرنے کے لیے یا حقارت جتانے کے لیے کوئی مذاق ہے اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، آن وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ اور وہ فرمایا ولا تعد ہو، یہاں تک فرمایا اپنے بھائی کا خیال رکھنا ہے، ولا تعد ہو موعدن، تو اسے ایسا وعدہ نہ کر جس کو تو پورا نہ کر سکے، فتخلفہ، اور تو خلاف کرے اس کے، یعنی وعدہ وفائی نہ کر سکے، وعدہ خلافی کرے۔ ایسا وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، پھر رنجشیں جو ہیں وہ کدورت میں بدل جاتی ہیں اور جس سے معاشرے میں بھائی چارہ اور اخوت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دو چھوٹے چھوٹے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جن کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہمارا باہمی اخوت اور بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھے گا اور مضبوط ہوگا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو، اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطہ سے درگزر نہیں کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو، بس چاہیے کہ تم ہر وقت اپنا کام دیکھ کر کیا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ایک تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعے ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے ہی بچنا ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور جو میں کہوں وہی بات ٹھیک ہے۔ عجب اور پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب اور پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دے گا۔ آخر میں حضور کی ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، کشتی نو سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے، ایسے کام کرنے کی، ایسی باتیں کرنے کی، ایسی سوچ رکھنے کی توفیق دے جس سے باہمی بھائی چارہ اور اخوت مضبوط ہو اور بڑھے اور معاشرے میں امن اور آشتی اور صلح کا دور دورہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔